بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قصص میں سے آج تیسرا قصہ ہے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے بارے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ بن حذافہ وانا ابدأ بذلک، کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چوم لے، اس کا بوسہ لے، وانا ابدأ بذلک، اور میں اسے شروع کرتا ہوں۔ بطل قصتنا هذه رجل من الصحابہ، ہمارے اس قصے کا ہیرو وہ ایک آدمی ہے صحابہ میں سے، یدعا عبداللہ بن حذافہ السہمی، کہ جس کو عبداللہ بن حذافہ السہمی کہا جاتا ہے۔ لقد كان في وسع التاریخ ان يمر بهذا الرجل، تاریخ کو اس بات کی گنجائش تھی کہ اس شخص پر سے بھی ایسے ہی گزرے، کما مر بملايين العرب من قبلہ، جیسے کہ ملايين عرب پر، لاکھوں عربوں پر ان سے پہلے گزرا ہے۔ دون ان يأبه لهم، بغیر اس کی کہ کوئی ان کی پرواہ کرے، او يخطر له على بال، یا بغیر اس کے کہ وہ اس کے دل پر بھی کچھ گزرے۔ لیکن الاسلام العظیم، لیکن بڑے اسلام نے اتاح لعبداللہ بن حذافہ السہمی، موقع دی عبداللہ بن حذافہ السہمی کو، ان یلقا سیدی دنیا فی زمانہ، کہ وہ دنیا کی جو اپنے زمانے کے لحاظ سے دو بڑے سردار تھے ان سے ملے۔ کسریٰ ملک الفرس، ایک تو کسریٰ تھے جو فارس کا بادشاہ تھے، وقیصر عظیم الروم، اور دوسرے قیصر تھے جو روم کے بڑے تھے۔ وان تکون له مع كل منهما قصة، اور دونوں کے ساتھ اس کا قصہ بھی ہو، ما زال تعیھا ذاکرۃ الدہر، کہ جس کو زمانے کا میموری کارڈ اب تک محفوظ کیا ہوا ہے، ویرویھا لسان تاریخ، اور تاریخ کی زبان اس کو روایت کرتا ہے۔ اما قصتہ مع کسریٰ ملک الفرس، اس کا قصہ فرس کے بادشاہ کے ساتھ جو کہ کسریٰ تھے، فکانت فی السنۃ السادسۃ للہجرہ، وہ 6 سال ہجرت میں یہ واقعہ ہوا۔ حین عزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، ان یبعث طائفۃ من اصحابہ، کہ ایک جماعت اپنے صحابہ میں سے بھیج دے، بکتب الی ملوک الاعاجم، خطوط دے کر اعاجم کے، یعنی اعجمی جو بادشاہ تھے ان تک، یدعوہم فیہا الی الاسلام، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے اسلام کی۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّرُ خطورة هذه المہمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگا رہے تھے اس ذمہ داری کی مشکل کا، خطورہ کا، خطرے کا۔ فَهَؤُلَاءِ الرُّسُلُ سَيَذْهَبُونَ إِلَى بِلَادٍ نَائِيَةٍ، یہ جو قاصدین ہیں جو رسول کا پیغام لے کر جائیں گے، یہ دور دور کے ملکوں میں جائیں گے، لا عہد لہم بہا من قبل، اس سے پہلے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا ان سے، وہم یجہلون لغات تلک البلاد، اور ان ملکوں کی زبانیں بھی ان کو نہیں معلوم، ولا یعرفون شیئا عن امزجۃ ملوکہا، اور نہ کچھ بھی جانتے ہیں ان کے بادشاہوں کے مزاجوں میں سے۔ ثم انہم سیدعون ہؤلاء الملوک الی ترک ادیانہم، پھر یہ ان بادشاہوں کو دعوت دیں گے ان کے دینوں کے چھوڑنے کا، وہ مفارقت عزہم و سلطانہم، اور ان کی عزت اور ان کی جو بادشاہت ہے اس کو چھوڑنے کا، ودخول فی دین قوم، اور اس قوم کے دین میں داخل ہونے کا،
کانوا الی الامس القریب من بعض اتباعہم، کہ جو گزشتہ قریب کل تک ان کے بعض اتباع میں سے تھے، ان کے رعایا میں سے تھے۔ انہا رحلۃ خطرہ، انتہائی خطرناک سفر ہے۔ الذاہب فیہا مفقود، اس میں جانے والا گم شخص ہے، یعنی گم ہو جائے گا، یہ لاپتہ ہو جائے گا۔ والعائد منہا مولود، اور اس سے واپس لوٹنے والا مولود ہے، ایک نئی زندگی اس کو مل جائے گی۔ لذا جمع رسول علیہ الصلاۃ والسلام اصحابہ، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ وقام فیہم خطیبا، اور ان میں خطاب کیا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اور اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی۔ وتشہد، اور تشہد پڑھا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد کہا، اما بعد فإنی ارید ان ابعث بعضکم الی ملوک الاعاجم فلا تختلفوا علی کما اختلفت بنو اسرائیل علی عیسی ابن مریم۔ اس کے بعد میں تم میں سے بعض لوگوں کو اعاجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، تم مخالفت مت کرنا، اختلاف مت کرنا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا تھا۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، نحن یا رسول اللہ نؤدی عنک ما ترید، ہم آپ کی جانب سے وہ کچھ ادا کریں گے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں۔ فبعث ما حیث شئت، آپ جہاں بھی ہمیں چاہے بھیج دے۔ انتدب علیہ الصلاۃ والسلام ستۃ من الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو مندوب بنایا، ان کو مقرر کیا۔ لیحملوا کتبہ الی ملوک العرب والعجم، اور یہ 6 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو عرب اور عجم کے بادشاہوں کے پاس لے جائیں گے۔ وکان احد ہؤلاء الستہ عبداللہ بن حذافہ السہمی، اور ان 6 میں سے ایک عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فقد اختیر لحمل رسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ ملک الفرس، ان کا اختیار کیا گیا، ان کا انتخاب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کا الی کسریٰ ملک الفرس، فارسوں کے بادشاہ کسریٰ کے پاس۔ جہز عبداللہ بن حذافہ رحلتہ، عبداللہ بن حذافہ نے اپنے اس سواری کی، اس سفر کی تیاری کر لی۔ وودع صاحبتہ وولدہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو الوداع کیا۔ ومضى الی غایتہ، اور اپنے مقصد کی طرف چل پڑا۔ ترفعہ النجاد وتحطہ الوہاد، اونچی جگہوں پر، اونچی جگہ ان کو اونچائی پر لے جاتی، اور پست جگہ ان کو نیچے کی طرف لے جاتی۔ وحیداً فریداً، اکیلے تھے، منفرد تھے۔ لیس معہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حتی بلغ دیار فارس، حتیٰ کہ فارس کی جو ملک تھے وہاں تک پہنچا۔ فاستأذن بالدخول علی ملکہا، تو اجازت مانگی ان کے بادشاہ کے پاس جانے کی۔ واخطر الحاشیۃ بالرسالۃ التي يحملها له، اور جو ان کے حاشیہ تھا، جو ان کا یعنی بادشاہ کی جو اعوان تھے، اس کے جو وزراء تھے، ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا کہ جو ان کے پاس ہے بادشاہ کے لیے۔ عند ذلك امر کسریٰ بایوانہ فزین، اس وقت کسریٰ بادشاہ نے حکم کیا اپنے ایوان کو مزین کرنے کی۔ ودعا عظماء فارس، اور فارس کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دعوت دی، لحضور مجلسہ، کہ اس کی مجلس میں حاضر ہو۔ فحضروا، سب جمع ہو گئے۔ ثم اذن لعبداللہ بن حذافہ بالدخول علیہ، پھر بادشاہ نے اجازت دے دی عبداللہ بن حذافہ کو ان کے پاس جانے کی۔ دخل عبداللہ بن حذافہ علی سید فارس، عبداللہ بن حذافہ فارس کے بادشاہ کے پاس گئے۔
مشتملا شملتہ الرقیقہ، اپنے نرم قسم کی چادر کو اوڑے ہوئے تھے، مرتدیا عباءتہ الصفیقہ، اور بڑے بڑے داغوں سے سلا ہوا جو عبا تھا اس کو پہنے ہوئے تھے، علیہ بساطۃ الاعراب، ان کے اوپر اعراب کی دیہاتی لوگوں کی سادگی تھی، لیکنہ کان عالی الہامہ، لیکن اونچے سر والے تھے، مشدود القامہ، اور لمبے قد والے تھے، تتعجج بین جوانحہ عزت الاسلام، اس کے جوانح میں، اس کے اطراف میں اسلام کی عزت ظاہر تھی، وتتوقد فی فؤادہ کبریاء الایمان، اور اس کے دل میں ایمان کی کبریا وہ جو ہے وہ جل رہی تھی، روشن ہو رہی تھی۔ فما ان رآہ کسریٰ، جو ہیں اس کو کسریٰ نے دیکھا، مقبلاً کے سامنے آ رہا ہے، حتی اومأ الی احد رجالہ، حتیٰ کہ اس نے اشارہ کیا اپنے ایک آدمی کو، بأن یأخذ الکتاب من یدہ، کہ اس کے ہاتھ سے اس خط کو لے لے۔ فقال، عبداللہ بن حذافہ نے کہا، لا، نہیں، انما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادفعہ لک یدا بید، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ یہ خط میں آپ کے ہاتھوں ہاتھ دے دوں، وَأَنَا لَا أُخَالِفُ أَمْرًا لِرَسُولِ اللَّهِ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتا۔ فقال کسریٰ لرجالہ، کسریٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے آدمیوں سے، اترکوہ یدنو منی، اس کو چھوڑ دو کہ یہ مجھ سے قریب ہو جائے۔ فدنا من کسریٰ، کسریٰ سے قریب ہوا، حتی ناولہ الکتاب بیدہ، حتیٰ کہ اس کو ہاتھ میں کتاب پکڑا دیا۔ ثم دعا کسریٰ کاتبا عربیا من اہل الحیرہ، پھر کسریٰ نے ایک عربی کاتب کو بلایا حیرہ کے لوگوں میں سے۔ حیرہ یہ عراق، نجف اور کوفہ کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے، تو وہاں کے لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی کی جو عربی لکھ پڑھ جانتا تھا، اس کو بلایا۔ وَأَمَرَهُ أَن يَفُضَّ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کو حکم کیا کہ ان کے سامنے ہی کتاب کو کھول دے، رسالے کو، خط کو، وَأَن يَقْرَأَهُ عَلَيْهِ، اور ان پر پڑھے۔ فَإِذَا فِيهِ، تو اس میں کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الى کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الى کسریٰ عظیم فارس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسریٰ کی طرف، جو کہ عظیم فارس ہے، فارس کے بڑے ہیں۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر کہ جو ہدایت کی اتباع کرے۔ فما ان سمع کسریٰ من الرسالۃ هذا المقدار، جو ہیں کسریٰ نے اس خط کا اتنا ہی مقدار سن لیا، حتی اشتعلت نار الغضب فی صدرہ، حتیٰ کہ اس کے سینے میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، فاحمر وجہہ، اس کا چہرہ سرخ ہوا، وانتفخت اوداجہ، اور اس کے جو اوداج تھے، جو اس کی رگیں تھیں، وہ پھول گئی، لأن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام بدأ بنفسہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع خود سے کی تھی، یعنی یوں نہیں کہا تھا کہ الی کسریٰ عظیم الروح عظیم فارس من محمد رسول اللہ، بلکہ شروع کہاں سے کی تھی، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ فجذب الرسالۃ من ید کاتبہ، تو بادشاہ نے اس خط کو اس کاتب کے ہاتھ سے کھینچا، اس کو لیا، وجعل یمزقها، اور اس کو پاڑ رہا تھا، دون ان یعلم ما فیہا، بغیر اس کے کہ وہ جان لے کہ اس میں ہے کیا، وہو یصیح، اور وہ چیخ رہا تھا، ایکتب لی بہذا وہو عبدی، کیا وہ مجھے اس طرح کا خط لکھتا ہے جبکہ وہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے۔ ثم امر بعبداللہ بن حذافہ ان یخرج من مجلسہ، پھر عبداللہ بن حذافہ کو حکم کیا کہ اس کو اس کی مجلس سے نکالا جائے، فاخرج، تو ان کو نکالا گیا۔ خرج عبداللہ بن حذافہ من مجلس کسریٰ، عبداللہ بن حذافہ کسریٰ کی مجلس سے نکلا، وہو لا یدری ما یفعل اللہ لہ، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایقتل ام یترک حرا طلیقا، آیا اس کو قتل کیا جائے گا یا اس کو آزاد چھوڑا جائے گا۔ لکنہ ما لبث ان قال، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے کہا، واللہ ما ابالی علی ای حال اکون، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی حال میں ہوں، بعد ان ادیت کتاب رسول اللہ، بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پہنچا دیا۔ ورکب راحلتہ وانطلق،
اور اپنے سواری پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ ولما سکت عن کسرا الغضب، جب کسرا سے غصہ ٹھنڈا ہوا، امر بان یدخل علیہ عبداللہ، تو اس نے حکم کیا کہ عبداللہ کو داخل کر دو۔ فلم یوجد، تو ان کو نہیں ملے۔ فلتمسوہ فلم یقف لہ علی اثر، انہوں نے اس کو ڈھونڈا لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ملا۔ فطلبوہ فی الطریق الی جزیرۃ العرب فوجدوہ قد سبق، اور ان کو جزیرۃ العرب کی طرف جو راستے جا رہے تھے اس میں ان کو ڈھونڈا، لیکن انہوں نے اس کو پایا کہ وہ جا چکا تھا۔ فلما قدم عبداللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ ابن حذافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اخبرہ بما کان من امر کسرا فلما قدم عبداللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اخبرہ بما کان من امر کسرا، تو اس کو بتا دیا کہ کسرا کا کیا معاملہ تھا، وتمزیقہ للکتاب، اور ان کا کتاب کو پھاڑنا، رسالے کو، خط کو پھاڑنا، یہ بھی بتا دیا۔ فما زاد علیہ الصلاۃ والسلام علی ان قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی، مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی ملک کو پھاڑ دے۔ اما کسرا، کسرا جو تھے، فقد کتب الی بازان، اس نے بازان کو لکھا، نائبہ علی الیمن، کی جو یمن میں ان کا نائب تھا، ان ابعث الی ھذا الرجل، کہ بیچ دو اس آدمی کے پاس، الذی ظہر بالحجاز، کہ جو حجاز میں ظاہر ہوا ہے، رجلین جلدین، دو قوی قسم کے لوگوں کو، من عندک، اپنی جانب سے، دو مردوں کو بھیج دو، ومرہما ان یاتیان بہ، اور ان کو حکم کرو کہ وہ دونوں اس شخص کو میرے پاس لے کر آئے۔ فبعث بازان رجلین من خیرۃ رجالہ، تو بازان نے دو آدمیوں کو بھیجا اپنے خاص منتخب بندوں میں سے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وحملہما رسالۃ لہ، اور ان دونوں کو ان کا پیغام پہنچایا، وحملہما رسالۃ لہ، اور ان دونوں کو ان کا پیغام دیا، یأمرہ فیہا، اس میں وہ حکم کرتا ہے، بأن ینصرف معہما الی لقاء کسرا دون ابطاء، کہ ان دونوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسرا کی ملاقات کے لیے جائے گا بغیر کسی تاخیر کے۔ وطلب الی الرجلین ان یقفا علی خبر النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان دونوں آدمیوں سے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری بھی کرے، اس کے حال خبر لے، وان یستقصی امرہ، اور اس کے پورے معاملے کو اچھی طرح سے اس کا جانچ پڑتال کرے، وان یاتیاہ بما یقفان علیہ من معلومات، اور جو معلومات ان کو وہاں ملے تو وہ بھی ساتھ لے کر آئے۔ خرج الرجلان یغزان السیر، وہ دونوں شخص نکلے، تیز تیز چل رہے تھے، حتی بلغا الطائفہ، حتیٰ کہ وہ طائف پہنچے، فوجد رجالا تجارا من قریش، وہاں پر ان کو کچھ آدمی ملے جو قریش کے تاجر تھے، فسألاہم عن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان دونوں نے ان سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فقالوا، وہ کہنے لگے، ہوا فی یثرب، وہ مدینے میں ہیں۔ ثم مضى التجار الى مکہ فرحین مستبشرین، پھر وہ جو تاجر تھے وہ مکہ مکرمہ گئے اور خوش تھے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے تھے، وجعلوا یہنئون قریشا، قریش کو مبارکباد دے رہے تھے، ویقولون، اور کہہ رہے تھے، قروا عینا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو، فإن کسرا تصدی لمحمد وکفاکم شرہ، کسرا نے چیلنج کیا ہے محمد کو اور تم سے اس کا شر کافی ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے۔ اما الرجلان فیمما وجہہما شطر المدینہ، ان دونوں آدمیوں نے اپنے چہروں کو مدینہ منورے کی طرف پھیر دیا، حتیٰ اذا بلغاہا، حتیٰ کہ جب مدینہ پہنچے، لقیا النبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ودفعا الیہ رسالۃ بازان، اور ان دونوں نے بازان کا خط ان کو دیا، وقال لہ، اور ان کو کہا، ان ملک الملوک کسرا کتب الی ملکنا ان ملک الملوک کسرا، بادشاہوں کے بادشاہ کسرا، کتب الی ملکنا، ہمارے بادشاہ بازان کو اس نے لکھا ہے، ان یبعث الیک، کہ وہ بھیج دے آپ کی طرف، من یاتیہ بک، کہ جو آپ کو اس کے پاس لے کر جائے گا، وقد اتیناک لتنطلق معنا الیہ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جائیں، فإن اجبتنا کلمنا کسرا بما ینفعک، اگر آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا
تو ہم کسرا سے وہ بات کریں گے کہ جو آپ کو نفع دے گا، وَيَكُفُّ أَذَاهُ عَنْكَ، اور آپ سے اس کی اذیت کو روک دے گا۔ وَإِنْ أَبَيْتَ، اور اگر آپ نے انکار کیا، فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ سَطْوَتَهُ، تو وہ شخص ہے کہ جس کی قوت آپ کو معلوم ہے، وَبَطْشَهُ، اور اس کی پکڑ بھی، وَقُدْرَتَهُ، اور اس کی قدرت بھی، عَلَى إِهْلَاكِكَ وَإِهْلَاكِ قَوْمِكَ، آپ کو ہلاک کرنے پر بھی اور آپ کی قوم کو ہلاک کرنے پر بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فتبسم الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وقال لہما، اور ان دونوں سے کہا، ارجعا الی رحالکما اليوم، آج تم دونوں اپنے اپنے سواریوں کے پاس جاؤ، واتیا غدا، اور تم دونوں کل میرے پاس آ جانا۔ فلما غدوا علی النبی صلوات اللہ علیہ فی اليوم التالی، جب اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قال لہ، ان دونوں نے ان سے کہا، هل اعددت نفسك للمضي معنا الى لقاء کسرا، کیا آپ نے خود کو تیار کر دیا ہے ہمارے ساتھ جانے کے لیے کسرا کی ملاقات کے لیے؟ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، لن تلقیا کسرا بعد اليوم، آج کے بعد تم دونوں کسرا سے نہیں مل سکتے، فلقد قتلہ اللہ، اللہ نے اس کو قتل کر دیا ہے، حیث سلط علیہ ابنہ شیروے، کہ اللہ نے اس کے اوپر اس کے بیٹے شیروے کو مسلط کیا، فی لیلۃ کذا من شہر کذا، فلاں مہینے کی فلاں رات کو۔ فحدقا فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کر دیکھا، وبدت الدہشۃ علی وجہہما، اور ان دونوں کے چہروں پر دہشت ظاہر تھی، وقال، اور کہا، اتدری ما تقول، کیا تم جانتے بھی ہو تم کیا کہتے ہو؟ انکتب بذالک لبازان، کیا ہم یہی کچھ بازان کو لکھیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ جی ہاں۔ وقول لہ، اور ان کو یہ کہو، ان دینی سیبلغ ما وصل الیہ ملک کسرا، کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کسرا کی بادشاہت پہنچی ہے، وانک ان اسلمت اعطیتک ما تحت یدیک، اور اگر آپ مسلمان ہوئے تو آپ کے نیچے جو کچھ بھی ہے آپ کے ماتحت وہ آپ کو ہی دے دوں گا، وملکتک علی قومک، اور میں آپ کے قوم پر آپ کو بادشاہ مقرر کر دوں گا۔ خرج الرجلان من عند الرسول صلوات اللہ علیہ، وہ دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نکلے، وقدم علی بازان، اور بازان کے پاس گئے، واخبراہ الخبر، اور ان کو پوری بات بتا دی، فقال، تو بازان نے کہا، لئن کان ما قالہ محمد فہو نبی، اگر ایسا ہی ہوا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر وہ نبی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ تھا، فَسَنَرَى فِيهِ رَأْيًا، تو پھر ہم اس پر کوئی رائے قائم کریں گے۔ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قَدِمَ عَلَى بازان کتاب شروع، تو بس اتنی ہی کچھ دیر تھی کہ بازان کے پاس شروع کی کتاب پہنچی، وفیہ یقول، اور اس میں یہ کہتا تھا، اما بعد فقد قتلت کسرا، اما بعد فقد قتلت کسرا، اس کے بعد میں نے کسرا کو قتل کر دیا ہے، ولم اقتلہ الا انتقاما لقومنا، اور میں نے اس کو قتل نہیں کیا مگر اپنی قوم کے انتقام کے لیے، فقد استحل قتل اشرافہم، تو اس لیے کہ اس نے حلال کیا تھا اپنے اشراف کے قتل کو، وسبی نسائہم، اور اپنے ان کی عورتوں کو قیدی بنانا، وانتہاب اموالہم، ان کے مالوں کو لوٹنا، فاذا جاءک کتابی ھذا، تو یہ میرا خط جب آپ کو پہنچے گا، فخذ لی الطاعۃ ممن عندک، تو میرے لیے آپ طاعت لے لو ان سے کہ جو آپ کے پاس ہے۔ فما ان قرأ بازان کتاب شروع، جو ہی شروع کی کتاب کو، اس کے خط کو بازان نے پڑھا، حتی طرحہ جانبا، اس کو ایک سائڈ پر پھینکا، وآلن دخولہ فی الاسلام، اور اپنے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا، واسلم من کان معہ من الفرس فی بلاد الیمن، اور یمن کے شہروں میں جتنے بھی فارس کے رہنے والے لوگ تھے وہ بھی سارے مسلمان ہوئے۔